اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شرک کی کیا برائی ہے ذرا اس آیت سے آپ سمجھیے، جو کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 88، 83 to 88 ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ انعام کی جو سورہ نمبر 6 ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، ان بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ ابھی میں مکمل طور سے شرک کی قباحت یہاں ڈسکرائب کرنے سمجھانے نہیں کھڑا ہوں، چونکہ ہمارا عنوان ہے شرک صرف کیا ہے، اور کیا یہ بھی شرک، ہمیں وہ دیکھنا ہے شرک کیا کیا ہوتے ہیں آج۔ لیکن مختصر سے اس کی قباحت کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غور سے سنیے اس آیت کو۔ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ، صلحاء، نیک لوگ، شہداء، یہ تو سیکنڈری کیس ہے۔ ابھی بات کس کی، ذرا غور سے سنیے۔ کس کو اللہ شرک کے معاملے میں دھمکی دے رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، اور کون لوگ ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا مقام وہ ہے کہ انسانیت میں سے کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کی جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اتنا اونچا مقام۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ویسے حج کا موقع آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ اس واقعے کے خاتمے پر اللہ نے کہا، اس طریقے سے ابراہیم نے اپنے قوم پر حجت قائم کی، دلیلیں قائم کی، رب کا پیغام پہنچایا، توحید سمجھا کر اب ہٹنے لگے۔ کہا تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِیمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ طریقے سے ابراہیم نے اپنی قوم پر توحید کی حجت قائم کی، اللہ کی حجت قائم کی۔ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نشاء ان ربک حکیم علیم، اور تیرا رب بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والا ہے، علم والا ہے کہ کس کے درجے کیسے بلند کرنا ہے۔ ایک نبی کا نام آگے ابراہیم علیہ السلام۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر اسحاق سے ہم نے دیا ان کو یعقوب۔ کُلًّا هَدَيْنَا، اور ان تمام کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کے بعد نوح کی آل اور اولاد میں ہم نے ہدایت دی۔ داؤد اور انہی کی نسل سے آئے داؤد علیہ السلام، انہیں ہم نے ہدایت دی۔ وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَيُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَمُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَهَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وزکریا، اور زکریا کو ہم نے ہدایت دی۔ ویحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ والیاس، اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت دی۔ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو نام گزر رہے ہیں سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ آگے فرمایا واسماعیل، اور اسماعیل کو ہم نے ہدایت دی۔ والیسع، اور یسع علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ویونس، اور یونس علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ولوطا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ کل فضلنا علی العالمین، ان تمام کو ہم نے سارے عالم پر، چونکہ نبی تھے، سلیکٹڈ چوزن پیپل تھے، ہم نے جو فضیلت دی علی العالمین، سارے عالم پر۔ ومن آبائہم، اور ان کے آبا و اجداد مطلب ان سے پہلے۔ وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں۔ واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں ہم نے ہدایت کو باقی رکھا۔ پھر فرمایا اخوانہم واجتبیناہم، اور ان میں سے ہم نے لوگوں کو چنا نبوت کے لیے۔ وہدیناہم، اور ان کو ہدایت ہم نے بخشی اور دی۔ الی صراط مستقیم، تاکہ یہ سارے لوگ خود سیدھی راہ چلے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ کنکلوزیو میسج، 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں جو ہے لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، 18 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کنکلوسیو آیت نمبر 88 میں فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء بہ من یشاء، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ پھر فرمایا یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ 18 میں سے کوئی بھی نبی بھی اگر شرک کر لیتا، اللہ فرماتا ہے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ہم ان تمام کے نبی، آپ غور سے سنیے، سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو اے نبی برباد کر دیتے تھے۔ اندازہ لگائی شرک کی قباحت کا۔
18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں اللہ نے 5 آیتوں میں لیے اور پورے 18 کو وارننگ دی، اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے 1 سال ہمارے بت 1 سال اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا، ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک وارننگ۔ نبی اللہ برداشت نہیں کرنے والا تو باقی کس کو؟ یہ چہیتے بندے ہوتے اللہ کے، چوزن سلیکٹڈ پیپل ہے، چنے ہوئے ہے نا۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، اس آیت کو پچھلی آیتوں سے بھی زیادہ غور سے سنیے، اس لیے کہ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کو وارن کیا، کسی کو بھی نہیں بخشایا، سب کو وارننگ دی۔ 18 کے 18 نبیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی ہم لوگوں تک وحی کرتے رہے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، شیس علیہ السلام کو ہم وحی کرتے رہے، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کرتے رہے، آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم اے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پچھلے نبیوں کو یہ نہیں کہا، اس لیے کہ پچھلے نبی توحید پر گزر چکے ہیں، ہے نا۔ اب نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، توحید میں کمپرومائز کی، تو میں کیا کروں گا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے عمل بھی نبی برباد کر دوں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ختم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، جہنم میں جانے والا ہے، خسارہ آخرت کا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی جو ہے خسارے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں، یاد رکھ لیجیے کتنا خطرناک جرم ہے نا۔ 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا ایک کے بعد ایک، سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ بھی سمجھ لیجیے اس بات کو، اس لیے کہ اسلام کی اصل ہے توحید، یاد رکھیے، چونکہ میرا عنوان توحید نہیں ہے اس لیے میں اس میں جا نہیں رہا ہوں تفصیلات۔ اصل ہے اسلام کی کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، نہ دعائیں مانگے، نہ حاجت روائی کے لیے آواز دے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب جو ہے شرک کے 2 اقسام ہوتے ہیں موٹے اعتبار سے،